اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں وہ بیک وقت صدیقی اور علوی جیسی دو عظیم نسبتوں کے حامل ہیں۔ آپ کا نسبی اور روحانی سلسلہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے نسب شیر خدا فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ کے گھر میں آنکھ کھولی۔ عصری تعلیم کے بعد مقدر کا ستارہ چمکا اور سکول و کالج کو خیر باد کہہ کر مدرسہ کو اپنا مسکن اور دینی تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا، اور فراغت کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو کئی اکابر و مشائخ سے روحانی فیض حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ ان مشائخ کی صحبتوں نے آپ کو کندن بنا دیا، چنانچہ آپ کو مختصر وقت میں عوام اور خواص میں جو مقبولیت نصیب ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میری مراد وکیل اہل حق پاسبان مسلک احناف محبوب العلماء والعوام حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر لسانی کا، حضرت مفتی صاحب میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر لسانی کا، ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا، مہارت ہو جسے فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا، بات کرنے کی بھی ایک ادا ہوتی ہے، نگاہت گل بھی ایک صدا ہوتی ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ملتمس ہوں مقرر ذیشان خطیب نکتہ داں وکیل اہل حق حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب زید مجدہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی گراں قدر گفتگو سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب، سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، آپ کا علاقہ آپ کے حوالے، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، کہ آپ کے پند و نصاحی کا انہیں ہے انتظار۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 22 اکتوبر 2023 جو چند لمحات کے بعد 23 اکتوبر 2023 میں بدلنے والی ہے، اور میں آپ کے یہاں بھائی حماد سمیت جملہ علماء کرام جھاوریاں ضلع سرگودا کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے ساتھیوں، یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ ہمیں گفتگو کا موقع لوگ دیتے ہی اس وقت ہیں جب لوگ سو چکے ہوں۔ 2 جماعیاں مجھے بھی آ چکی ہوں، 10 جماعیاں آپ کو بھی آ چکی ہوں، اور پھر بھائی حماد کی طرح کہیں جو مجمع کو آپ کے نصیحت کا انتظار ہے۔ ہاں، کیسی اچھی بات کی ہے انہوں نے، کیسے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
नसीहत जो होती है ना वो इंतहाई मुख्तसर होती है, जो तकरीर होती है ना बहुत लंबी होती है। इन्होंने माशाल्लाह नसीहत फरमाई है, तो मैं भी इंशाल्लाह नसीहत ही करूँगा, तकरीर का इंतज़ार तो नहीं कहा, वो सब ऐसे नहीं है। मेरे साथियों, मुझे एक वक्त हो गया है आपके यहाँ आते हुए। भाई हम्माद ने माशाल्लाह मुसलसल एक एक दर्स की कारगुजारी मुझे भेजी है। मैं मजलिस उलमा झावरिया के प्रोग्राम में एक दफ़ा शरीक हुआ तो यकीन माने बड़ा दिल खुश हुआ। मेरी तबीयत पर जो थकावट थी ना, वो इनकी कारगुजारी दुरूस के हवाले से सुन के दिल बाग बाग कर गया। मैंने कहा वाह कमाल है, आपने अवाम को इत्तेहाद देना है ना, तो उलमा का इत्तेहाद हो जाए तो अवाम खुद ब खुद जुड़ जाती है। और माशाल्लाह आपके यहाँ मजलिस उलमा झावरियाँ जो काम कर रही है ना, मैं रब के घर में बैठ के कहता हूँ, बिला मुबालगा कहता हूँ, मेरी मालूमात की हद तक पंजाब लेवल का बेहतरीन काम कर रही है। सरहद में, बलूचिस्तान में, सिंध में माशाल्लाह मैंने कारगुजारियाँ सुनी हैं, लेकिन पंजाब लेवल पे किसी इलाके में इतने उलमा बैठ के इतने दुरूस के मामलात को रखें, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी कदर करो। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे अता फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह इन बज़्म उलमा मजलिस उलमा झावरियाँ वालों को मज़ीद वसअत के साथ, कबूलियत के साथ, मकबूलियत के साथ, अपनी ताईद और नुसरत के साथ इस काम में तौफीक अता फरमाए। मेरे साथियों, इसके साथ साथ माशाअल्लाह महफ़िल हम्दुनात में भी मैं बड़े अरसे से आपके यहाँ शरीक हो रहा हूँ। सारे काम आप हज़रात माशाअल्लाह दीन के संभाले हुए हैं। मैं आज उस दीन की फील्ड पर बात करने लगा हूँ जो शायद बाज़ों के मिजाज पर गरां गुजरे, लेकिन वो इस धरती पे दीन की मजलूम फील्ड है, मजलूम मैदान है। आप कहेंगे मजलूम कैसे? वो 100% दीन का काम है, लोग समझते हैं दुनिया का काम है, इस वजह से मजलूम है। और वो अहले हक लोग 100% वो काम अल्लाह का काम समझ के करते हैं, रसूलुल्लाह का काम समझ के करते हैं, और लोग समझते हैं कि ये पता नहीं किसी चीज़ के लालची हैं। पता है वो क्या है? वो है सियासत इस्लामिया की फील्ड। आप सोचेंगे मौलाना सियासत इस्लामिया और वो भी मस्जिद में, सियासत की बात वो भी मस्जिद में, क्या मामला है? अब सुने, मैं यही बात समझाने लगा हूँ कि जब तबलीग, तालीम, तजवीद, तदरीस, कुरान, खिताबत, इमामत, मदरसा, खानका और बाकी दीन के मयादीन, तमाम मैदान ये दीन से साबित है, तो क्या सियासत इस्लामिया भी दीन से साबित है या नहीं है? ये मेरा आज का उन्वान है। अब तवज्जो रखना और अपनी कान की खिड़कियां खोल के दिल तक मेरे इस जुमलों को रास्ता देना। पहले तवज्जो से सुन लेना, फिर आप इख्तिलाफ फरमाएं, कोई पर्ची लिखें, कोई सवाल करें। आपका ये भाई यहाँ बैठा है, मैं इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब दे के जाऊँ, लेकिन आपका सवाल और मेरा जवाब ये जिद पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। हम मौलवी लोग हैं, सर पे पगड़ी, मुंह पे दाढ़ी रखे हुए हैं, तो हम दीन के लिए करें, एक दूसरे के समझने समझाने के लिए करें। मैं इस मस्जिद में आखिर तक जितना मजमा बैठा है, मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रहा, और ना ही अपने मामलात की बुलंदी के लिए लोगों को जलील करने के लिए कह रहा हूं। मैं 2-3 वजह से कह रहा हूं। नंबर 1, मेरे कंधों पर 2 अल्लाह ताला की तरफ से CCTV फुटेज लगे हुए हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये अल्लाह के लिए नाम अमाल मेरे लिख रहे हैं। रब अगर क़यामत में मुझसे पूछे कि अब्दुल वाहिद कुरैशी, मैंने तुम्हें ज़बान की वो ताकत दी थी, बड़े बड़े मजमों में तू सहरंगेज बात करके मुतवज्जे कर लेता था, तो जब तूने कुरान और सुन्नत में इस्लामी सियासत के दलाल पढ़े थे तो लोगों को बताए क्यों नहीं थे? ताकि मेरे पास जवाब हो। दूसरी वजह, मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मैं घूमता हूं, कराची के साहिल से चित्राल की फलकबोस चोटियों तक जाता हूं। न मुझे बयानात में दावतों की कमी है, न मुझे शोहरत की कमी है, न अल्लाह ताला ने माल की कमी दी है, मुझे नहीं परवाह। लेकिन इसके बावजूद भी
میں سیاست اسلامیہ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام نہیں ہے. سیاست کے لیے قرآن میں آیات موجود ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کوئی آیات ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے آج آیات پڑھوں گا. سیاست کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان موجود ہیں، وہ فرمان اس نبی کا جس کا کلمہ آپ اور ہم نے پڑھا ہے. ان کی حدیثیں موجود ہیں جو علماء کو سیاست میں نبی کا وارث قرار دیتی ہیں. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ دوسری وجہ. اور تیسری وجہ، اس ٹائم ماشاءاللہ علماء احناف، علماء دیوبند میں، تحریکی دنیا میں کام کرنے والوں میں، تمام جماعتوں میں کام کرنے والوں میں، آپ کے اس بھائی کو انٹرنیٹ پر جتنے فالوورز حاصل ہیں اتنے کسی کے نہیں. سوشل میڈیا کے میدان، فیس بک کی بات کر رہا ہوں، 1.5 ملین آدمی آپ کے اس بھائی کا فالوور ہے. اس وقت تک قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کی بھی 1.5 ملین نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ مزید وسعت دے. اس کے علاوہ باقی کسی کا آپ پیج اٹھا لیں، اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ نے مجھے دیے ہیں. اور یہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندے کی بات دور تک جائے. قرآن پاک میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب فرماتے ہیں میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. اگر مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ اتنی طاقتور آواز اور توانا آواز تھی تیری، دنیا اس پر سنتی تھی، تو نے کتنے لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچائی. میں اللہ کے دربار میں جواب ہو کے سرخرو ہو سکوں، اس لیے یہ عنوان آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. یقین مانیے مجھے کالیں آتی ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کہتے ہیں حضرت ہمیں جمعرات کا انتظار ہوتا ہے، جمعرات آئے گی ہم آپ کے بیانات سنیں گے. بہت بڑی بات ہے. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، بھائی مسعود تشریف فرما ہے، یہ آپ کے جاوریاں کے بیٹھے ہیں. میں نے ابھی ان کے گھر میں کھانا کھایا تو فرمانے لگے کہ ہم اس سال حج پہ تھے اور اسپین کے بندے، اب اسپین دنیا میں کہاں ہے، وہ بندہ ہمارے نام سے ہماری گفتگو سے واقف ہے. میں نے کہا آپ اسپین کی بات کرتے ہیں، میں دنیا کے ممالک کی بات کروں آپ دنگ رہ جائیں. کیا مرد اور کیا عورتیں، اللہ نے کہاں کہاں تک نام نہیں دیا. تو اس نام کی لاج بھی رکھنی چاہیے. پھر شیطان نہیں بننا چاہیے. احسان لوگ سن دے رہے ہیں، جی نہیں، دین کی وجہ سے سنتے ہیں. رب چاہے کسی کو سنا لے، رب چاہے کسی کو یہ رتبہ دے دے. تو جب اللہ نے دیا میری وجہ سے مجھے نہیں ملا، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، تو مجھے اپنی ماں باپ کی غیرت کی لاج رکھنی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں نے پتہ کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے میری گفتگو کے بعد باتیں ہوں، اجی مولوی صاحب نے اے گل نہیں کرنی چاہیے دی سی. ایک نہ لاکھ دفعہ تم کہو، مجھے ٹکے کا اثر نہیں پڑتا. میں دین سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، تو کہنا ایمان سمجھتا ہوں. اب سنیں ذرا توجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں دین کے کام کے لیے اپنی زندگی لگا دی اور حضور نے اپنی جوانی کی قربانی دی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے مخاطب فرمایا اور فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. قرآن کریم کی صورتوں کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا یہ صورتیں اتری، اس قرآن کے نزول نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. اس نبی کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، ضعیف بخاری میں نہیں ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھاوریاں ضلع سرگودا کے غیوروں، اپنی کان کی کھڑکی کول تک دل کے اس جملے کو راستہ دینا. فرمایا میرے پاک پیغمبر نے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ کر لوں، سنیں گے؟ وہ پیچھے والے بھی سنیں گے نا انشاءاللہ، توجہ رکھو. حضور پاک نے فرمایا لوگو، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، علماء بنی اسرائیل امت میں اللہ نے مبعوث فرمائے، وہ نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے. تسوسہم الانبیاء، انبیاء کی سیاست وہیں سے شروع ہو گئی. اچھا، نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے؟ فرمایا جی ہاں.
اسلامی سیاستدان بھی ہوتے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا تو اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے، اسلامی سیاست کا تاج بھی دیتے اور دنیا میں بھیج دیتے. صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی گفتگو جو سن رہے ہیں، شربت دیدار حسن مصطفیٰ کو پیتے ہوئے یوں بات سن رہے ہیں، تو حضور پاک نے اگلا جملہ فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جب یہ حضور نے جملہ فرمایا نا، صحابہ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ حضور کے بعد نبوت ختم تو اسلامی سیاست بھی ختم. فوراً سوال اٹھا. ابھی زبان سے بات نہیں کی تھی، آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور آپ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے آنکھوں میں اترے ہوئے سوال کو سمجھ گئے کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْسُرُونَ، میرے بعد اللہ میرے نائب علماء بنائیں گے، وہ میرے دین میری سیاست میں میرے وارث ہوں گے اور کئی آئیں گے. توجہ رکھنا، یہ حدیث اس پیغمبر کی ہے جس پیغمبر کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا. مجھے بتائیں، جب میرا پاک پیغمبر فرمان میں سیاست اسلامیہ کی بات کرے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہو، صحابہ کرام نقل کریں، اور ہم علماء کرام کو کہیں مولویوں نے کی ہو گیا ہے، یہ تو مسجد میں بیٹھتے، مصلی پہ بیٹھتے، منبر پہ بیٹھتے، ہمیں مسئلے بتاتے، ان کو اسلامی سیاست کی پرواہ پڑ گئی ہے. کوئی علماء پہ بولے اور کہ جی یہ بات کام کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ یہی سوالات کا سامنا اہل حق کی ام الجماعت جمعیت علماء اسلام کو آج دنیا سوال کرتی، اجی مولوی نے اسلام دی فکر ہونی چاہیے، اسلام آباد دی نہیں. میں حیران ہوں، جیسے جو باقی ہے نا، وہ تو میرے خیال میں خانہ کعبہ کے امام کی سیاست کر رہے ہیں نا. اجی سن وہ سیٹ لب جاوے، اجی مولوی بیچارہ اتھے کھلوتے. اے خدا کے بندے، عالم نبی کا سیاست میں وارث ہے ویسے جیسے مصلی پہ وارث ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس عالم کو نبی نے مصلی کا وارث بنایا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے جس خطیب کو نبی نے منبر کا وارث بنایا، ہم اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس نبی نے عالم کو نکاح پڑھانے کا وارث قرار دیا، ہم اس سے نکاح پڑھواتے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے جو عالم جمعہ کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، صلاۃ الکسوف و خسوف کا خطبہ، صلاۃ الاستسقاء کا خطبہ دینے میں پیغمبر کا وارث ہے، ہم اس کے یہ تمام خطبات کو سنتے ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو عالم خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے دلوں کے زنگ کو پاک کر کے، دل کو صاف پاک کر کے تصوف کی راہ دکھا رہا ہے، ہم اس سے تصوف کی راہ دیکھتے ہیں، وہ نبی کا وارث ہے. یہ حدیث بتاتی ہے جو عالم مسند تدریس پہ بیٹھ کے مدرس بنتا ہے، قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، طلبہ کو پڑھاتا ہے، شاگردوں کی ٹیم اختیار کرتا ہے، متوسلین کی کھیپ بناتا ہے، تو وہ بھی نبی کا وارث ہے. تبلیغ میں چل کے، تعلیم میں چل کے، تجوید میں چل کے، یہ تمام دین کے کام، جہاد فی سبیل اللہ میں چل کے تمام دین کے کام نبوت کی وراثت کے طور پہ کرتا ہے تو تسوسہم الانبیاء، یہ عالم سیاست میں بھی نبی کا وارث ہے. لیکن میں حیران ہوں، ہم مصلی پہ تو کسی وڈیرے کو نہیں آنے دیتے. ہٹ ایتھے ساڑھے مولوی دی جگہ، ساڑھا مولوی اتھے آنا ہے، تیرا کم میں مصلی پہ عالم مجھے قبول ہے. کوئی غیر عالم مصلی پہ چڑھے، لوگیاں نے ڈنڈے اٹھا لینے ہیں، آگے نہیں یہ وہ. لیکن میں حیران ہوں، ہم وہی لوگ جو عالم کی زکوٰۃ کا مسئلہ تو مانتے ہیں، عشر کا بتایا ہوا مسئلہ مانتے ہیں، جمعے کے خطبے کا بتایا ہوا مسئلہ مانتے ہیں، نماز کا مسئلہ مانتے ہیں، روزے کا مانتے ہیں، حج کا مانتے ہیں، عمرے کا مانتے ہیں، جہاد کا مانتے ہیں، نکاح کا مانتے ہیں، طلاق کا مانتے ہیں. جتنے مسائل عالم بتائے، وہی عالم اگر پیغمبر کی اس میدان کو اٹھائے
کہ سیاست اسلامیہ میں بھی عالم نبی کا وارث ہے اور نبی کے فرمان کے مطابق سارے بولنے لگ جاتے ہیں مولوی نے دنیا کی فکر پہ گئی. کیوں میرے بھائی؟ اسی لیے میں نے کہا یہ فیلڈ بہت زیادہ مظلوم ہے, یہ مظلوم میدان ہے. میں تبھی اس کے حق میں بول رہا ہوں. یہ تو مظلوم ہے, کام دین کا کرے اور لوگ دنیا کا تانا دیں. میں نے ایک شخص سے کہا سیاست اسلامیہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت, ایک آیت پڑھو. میں نے کہا اگر میں نے پڑھ لی تو ایک نہیں, میں تیرا بسم اللہ کر کے کئی آیتیں پڑھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ پڑھ لوں تو کہتے پڑھو. یقین مانے جب میں نے آیات پڑھی اس نے ترجمے دیکھے, تشریحیں دیکھی, اور میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن کبھی ذہن نہیں گیا اس طرح. میں نے کہا اگر آپ کا ذہن نہیں گیا مولوی ہو کر تو بتائے گا پھر عوام کو کیسے, تو سنائے گا عوام کو کیسے, تیرے مقتدی کا ذہن کیسے بنے. سورت یوسف سورت نمبر 12. رب کریم نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی ارادے اور امیدواری کو ظاہر فرمایا. اجعلنی علی خزائن الارض. نہیں ہے علماء بتائیں قرآن پاک کیا بولیے, یا میں اپنے طرف سے پڑھوں. اجعلنی علی خزائن الارض, وزارت خزانہ میرے حوالے کر دو. یہ سیاست اسلامیہ نہیں ہے نبی کی تو کیا ہے؟ علی خزائن الارض, مجھے فائنانس کی منسٹری چاہیے. یہ وقت کا نبی کیا ہے؟ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا فرمان, اور رب نے نقل کیا. حدیث بھی نہیں ہے, قرآن ہے. وزارت خزانہ کو نبوت سے کیا تعلق؟ پتا چلا سیاست اسلامیہ وہ میدان ہے, وہ مسجد کو بھی سنبھالے گا, دنیا کے نظام کو بھی سنبھالے گا. اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کی سلطنت میں بھی اپنا نائب بنایا. کیا مطلب فی الارض کا کیا مطلب؟ زمین میں تو دنیاوی کام بھی ہے, دینی کام بھی ہے. یہاں فی الارض مطلق ہے, اور عربی کے میں اصول المطلق یجری علی اطلاقہ, تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو لہٰذا اس پہ ساری چیزیں موجود ہیں, جس میں دنیا کا نظام بھی سنبھالنا ہے, دین کا بھی سنبھالنا ہے, مسجد کا سنبھالنا ہے, باہر کا سنبھالنا ہے. یہ پیغمبر کی ذمہ داری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس سیاست اسلامیہ پہ قرآن واقعات بھی پیش کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر, وہ سیاسی اسفار فرمایا کرتے تھے اپنی نبوت کے. قرآن اس اسفار کو ذکر کرتا ہے, ان کی ٹریولنگ بتاتا ہے, اسٹارٹ بھی اینڈ بھی, ابتدا بھی انتہا بھی. اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ماشاءاللہ. تخت شاہی پہ بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام جب سفر فرماتے, وہ صبح سے شام اتنا سفر کر جاتے جتنا لوگ مہینوں میں نہیں کرتے. شام سے صبح اتنا سفر کر جاتے جتنا لوگ مہینوں میں نہیں کرتے تھے. وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی, یہ اب تخت پہ چلتے تھے تو صبح شام میں, شام صبح میں, مہینوں مہینوں کا سفر کر دیتے. یہ جو نبوت کے سفر ہے تخت شاہی پہ, یہ تخت شاہی کا تعلق صرف نبوت سے ہے یا سیاست سے بھی ہے؟ ہم اس کو بیان کیوں نہیں کرتے, ممبر کیوں اس کو بیان نہیں کرتے؟ لیکن جہاں بیان ہوتا ہے مولوی بتا دے, بس اس کی خیر نہیں ہوتی. لوگ کیا ہے مولوی صاحب آج تک کسی کوئی اور مسئلہ جیسے آج کل ایک نئی روش چل پڑی. میں مثال دوں, یہاں ہمارے بیٹھے مفتی صاحب کو مولوی صاحب بیان کر دیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آج تک نواں مسئلہ. بیٹا نواں مسئلہ نہیں ہے, تیرے دماغ میں لایا ہے. ماتم تو اپنے دماغ پہ کرنا چاہیے. او ہو میں تو اتنا جہالت میں پڑا رہا, آج تک مجھے اس آیت اور حدیث تک رسائی نہیں تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, الٹا مولوی پہ چڑھ جاتے نواں مسئلہ دس. کہ تیرے سامنے پہلی باری آیا, مولویوں نے پڑھ پڑھ کے بیخ نکلتے, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. کیا آپ نے علماء پر یہ بات شروع فرما دی؟ تو یہ مسئلہ ہے آج. تو یہ سیاست اسلامیہ پر اللہ کا قرآن بھی ہے, نبی کا فرمان بھی. اب سیاست میں نبی کے لیے عالم وارث ہے. تو جب وہ سیاست کی بات کرے گا, پھر الیکشن کی بات بھی کرے گا, پھر خلافت کی بات بھی کرے گا, پھر نظام ہے مملکت کی بات بھی کرے گا, پھر اس ترتیب پر وہ آئے گا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کی ہو. نہ وہ نبوت کا وارث ہے. آؤ میں اس پر آپ کی خدمت میں علماء امت کا کردار پیش کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ, ایک نام ہے
بے شک 1920 کے اندر 1919 میں تو ان کی بیماری شروع ہوئی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، شیخ الہند کی بات ساری بیان ہوتی ہے، لیکن جو اس نے سیاست اسلامیہ کی بنیاد رکھ کے جمعیت علماء اسلام قائم کی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں۔ کیوں؟ یہ شیخ الہند کی وراثت نہیں ہے، یہ شیخ الہند کی ترتیب نہیں ہے، یہ اسی شیخ الہند کی بات نہیں ہے جس نے مالٹا کی جیل کاٹی ہے۔ شیخ العربی والا جب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں استاذ کے ساتھ جیل میں، رمضان المبارک کی آمد تھی تو میرے استاد محترم مغموم تھے، ان پر غم تھا اور وہ پریشان تھے۔ میں نے پوچھا استادی اجازت ہو تو میں وجہ پوچھتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں؟ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ نہ تو حافظ ہے نہ میں حافظ ہوں، مولوی تو ہیں ہم لیکن قرآن کے حافظ نہیں ہیں، ہم نے دیکھ کے پڑھا ہے۔ ہم باہر ہوتے تھے تو حافظ ہمیں تراویحیں سناتا تھا پورا قرآن۔ اب رمضان آ، اب ہم تراویح بغیر ختم کے پڑھیں گے، میں اس پر پریشان ہوں۔ دیکھو جیل میں بیٹھ کر شیخ الہند کی فکر دیکھیں۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں استاد جی آپ کی دعا چاہیے۔ رمضان شروع ہو رہا ہے کل سے، ان نے رات کو بسم اللہ کر کے قرآن کریم اٹھایا اور اللہ کے سامنے دست دعا دراز کر کے کہا مولا مسافر بھی ہوں قیدی بھی ہوں، اللہ اکبر، اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد بھی ہوں، سید بھی ہوں، مولا ان راستوں کی لاج رکھنا، اس میرے بوڑھے شیر کی بھی خواہش پوری ہو۔ اللہ میں آج حفظ شروع کر رہا ہوں، میری امداد کر۔ پورا ایک پارا یاد کیا۔ پہلا روزہ کل شروع ہو رہا ہے اور رات کی تراویح میں انہوں نے 20 رکعت تراویح میں سنا۔ سبحان اللہ، ماشاء وہ اللہ، تو سو گئے، یہ پھر قرآن رکھ کے دوسرے روزے کی تیاری۔ ماشاء اللہ، ادھر رمضان کا اختتام ہوا، ادھر قرآن مکمل۔ ماشاء اللہ، شیخ الہند کی یہ باتیں تم سناتے ہیں۔ اسی شیخ الہند نے سیاست اسلامیہ کی بنیاد رکھ کے علماء کو کہا کب تک حجروں میں بیٹھو گے؟ یہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ، پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ قانون سازی کریں گے، اس لیجسلیشن میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا۔ اٹھو، ایک جماعت رکھو، مدرسے ضرور بناؤ، مسجد ضرور چلاؤ، تبلیغ کے کام کو ضرور مضبوط کرو، خانقاہی نظام کو ضرور مضبوط کرو، لیکن سیاست اسلامیہ میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا نام تک نہیں ہوگا داستان کے نام۔ شیخ الہند نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی 1920 کے اندر، ہم 2017 میں اس کا 7 سالہ مناتے ہیں۔ ماشاء اللہ، 100 سال کا ایک کردار ہے ہمارے پاس۔ اس میں آپ دیوبندیت کے کسی ایک اتھینٹک عالم کا نام لو جو جمعیت علماء اسلام کا مخالف ہے، جمعیت علماء ہند کا مخالف نظر ہے کوئی ایک۔ دیوبندیت جہاں سے آئی ہے وہیں سے جمعیت آئی ہے۔ ہم حیران ہو، ہم اسٹیجوں پر دیوبندیت سناتے ہیں، جمعیت کردار ہمارا دونوں کا وہیں سے۔ خامیاں ہو تو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے، ہم نبی تو نہیں، ہم امتی، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، غلطی بھی ہوگی، ہم سے اچھائی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے فیصلے میں مسٹیک ہو جائے، ڈیسیژن میں لاس آ جائے، ہمیں کوئی بینیفٹ نہ ملے، انسان ہے، لیکن کردار کو تو فراموش نہیں کیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کردار اور کریکٹر تو اجلا ہوتا ہے انسان کا۔ تو اس لیے سیاست اسلامیہ یہ میدان، میں نے پوری کارگزاری سنی ہے، اس میں ہر جماعت کے بندے نے درس دیا ہے، وہ جماعت والے تو جمعیت علماء اسلام والے بھی ہیں، ان کا تعارف بھی تو کرائیں۔ ہم یہ بھی تو کہیں جہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شامل ہے، ماشاءاللہ انٹرنیشنل ختم نبوت شامل ہے، جہاں پر مجلس علماء فلاں شامل ہے، ان میں یہ بندے بھی جمعیت علماء اسلام والے ہیں، یہ بھی تو بتا دیں، ہم یہ بھی کہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، میں ویسے اوورال ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں مزاج نہیں، اب یہ مزاج بنانا ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ نبوت کا فرمان، اللہ کا قرآن، سیاست اسلامیہ علماء اس کے بعد سے۔ بے شک، بے شک، اور میں ایک بات کہنے لگا، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ، آمین۔ میری پیدائش سے کچھ 7-8 سال پہلے ان کا انتقال ہے، 14 اکتوبر 1980۔ جاوید آیا جی، زیارت کی تھی اس میں، ماشاءاللہ آپ نے زیارت فرمائی، یہاں جاویدیہ تشریف لائے، جاوید تشریف لائے تھے۔ کمال، میں بات کرنے لگا ہوں توجہ رکھیں،
حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ کو علماء نے متوجہ کیا کہ مفتی صاحب بہترین بخاری پڑھاتے ہو، بہترین ترمذی شریف پڑھاتے ہو، بہترین اللہ کے قرآن کے مفسر ہو، لیکن ایسا بندہ ہمیں چاہیے کہ جو کام کرے کہاں پہ؟ قومی اسمبلی میں۔ اور انہوں نے فرمایا مجھ سے اللہ کا قرآن چھڑوا کر، نبی کے فرمان کی تدریس چھڑوا کر اسمبلی لے جاتے ہو مجھے، میں یہاں قرآن پڑھا رہا ہوں، قال اللہ قال رسول اللہ، وہاں لے جاتے کہ جی آپ علماء نے بڑی اصرار کے ساتھ مجھ سب کو تیار کیا، سنو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان خوش قسمت ضلع حضرت مفتی صاحب نے وہاں سے الیکشن لڑا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈی خان اور ٹانک یہ دونوں ڈسٹرکٹ اس وقت ایک ہوتے تھے، الیکشن لڑا، مفتی صاحب اسمبلی پہنچے، 5 سیٹوں پہ اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا بھی ختم نبوت میں ایک کردار ہے، انہوں نے الیکشن لڑا لیکن اس جگہ مفتی صاحب جیت گئے ان کے مقابلے۔ جب وہاں پہنچے تو سب کہتے ہیں میں روز سوچتا پتہ نہیں مولویوں میں لوگ اتنے کیوں گئے، یہاں پہ عورتیں دیکھو تو ٹانگیں اتنی اتنی ننگی، پردہ کسی کا ہے نہیں، ساری بے دینی کا طوفان، بے دینی بے ایمانی کا سیلاب، ایک مولوی سیر تے پگڑی منہ تے داڑھی رکھ کے انہوں نے وچ بیٹھے، کہتے میں سوچتا یار پتہ نہیں کیا، میں سوچتا اللہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہوا، اللہ اس گناہ کی معافی دے دے، میں اس اسمبلی میں آ کے بیٹھ گیا قال رسول اللہ چھوڑ کے، قال اللہ چھوڑ کے۔ کہتے ہیں مسئلہ ایک اٹھا، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹ ملتان سے شمالی علاقہ جات کے سفر کے لیے جا رہے ہیں اور ریل گزری ہے رب سے، جس کا موجودہ نام کیا ہے؟ چناب، ریل وہاں سے، اور قادیانی دجال اور بےایمانوں نے ان پہ حملہ کیا، انہیں زخمی کیا۔ میں نے کل ایک عینی شاہد سے بات سنی ہے پرسوں کہ ایک قادیانی بےایمان نے، وہ تو پتہ نہیں اس مرزا مسرور کا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ وہاں طلبا کو پانی مانگتے تو اپنا پیشاب پیش کرتا تھا کہ یہ اس طرح تم مارا کیوں؟ وہ ختم نبوت کی بات کرتے، یہ اس وقت پاکستان میں تھا نا، اس کی بات کرتے۔ تو یہ بہت بڑے عالم نے مجھے بتایا، مولانا عبد القیوم، خواجہ عبد القیوم صاحب، خواجہ محمد زید رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دولہ حدیث پڑھا ہے، یہ انہوں نے فرمائی ہے مجھے بات۔ تو طلبہ نے وہاں کہا کہ جتنا بھی مار لو لامے، ہم مرزا کانے کو نبی نہیں مانتے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم گناہگار ضرور، خطا کار ضرور، پر آقا کے غدار نہیں ہیں۔ وہ ڈٹ گئے، طلبہ بے ہوش ہو گئے، آدھ موئے ہو گئے، اور وہ بات چلی کوئی 10 12 15 طالب علم زخمی ہو گئے تھے، تو 10 12 گھرانے اٹھے، انہوں نے کہا ذلیل ہوتے ہمارے قادیانیوں سے مار کھا کھا کے، چوکوں اور چوراہوں پہ تقریریں ہو گئیں۔ یہ 1974 کی 15 یا 22 مئی کا واقعہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ 50 سال تحریک چلا کے دنیا سے چلے گئے، فلاں عالم فلاں عالم، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اس معاملے کو اٹھاؤ اور لاؤ اسمبلی میں، ہم قادیانیوں کے آج سے بات برداشت نہیں کریں گے۔ تو محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کراچی سے تشریف لائے، عالمی مجلس کی بنیاد رکھی، مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک چلی، اتنی تحریک چلی روڈوں پہ کہ حکومت وقت اس بات پہ مجبور ہو گئی کہ قانون کے لیے قادیانیت کا مسئلہ زیر باس آئے گا، اور مسئلہ چلا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا، لیکن بھٹو صاحب کی میں اس مسئلے پر آج بھی تائید کرتا ہوں۔ میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوگا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے سچے دل کے ساتھ ختم نبوت کا پرچم اٹھایا تھا، اور اس علماء نے اس کو قائل کیا، اس نے سچے دل سے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں آج وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اس چیز کا اجر اس کو قبر میں مل رہا ہوگا۔ باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن ختم نبوت پہ اس بندے کا ایک کردار ہے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ معاملہ ایسے، تو اس نے علماء کو بلایا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے، بریلوی علماء میں سے مولانا شاہ من نورانی تھے، پروفیسر غفور احمد جماعت اسلامی سے تھے، تمام جماعتیں اکٹھی ہو کے گئے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے، بڑے بڑے سارے مسلمانوں کی تمام جماعتوں کا اتحاد تھا۔ تو ان سب کو بلایا، مفتی محمود صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو بولا ایک کام ہے، یوں دراز کھولی اور اس سے ایک درخواست نکال کے مفتی محمود رحمۃ اللہ کے سامنے رکھ دی۔ وہ قادیانیوں کی درخواست تھی کہ چوکوں چوراہوں پہ ہمیں کافر نہ کہو، ہم سے اسمبلی میں مناظرہ کرو۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا،
اتنی جرت وہ بھی کفر کو. کہتے ہیں میں نے ادھر نورانی میاں صاحب کو دکھایا اور ادھر پروفیسر غفور احمد کو, اور بھٹو صاحب نے کہا آپ مولویوں کے جواب کا انتظار ہے, تو مفتی صاحب نے جواب دیا بھٹو صاحب ہم تو ان کو پاکستان کے چوک اور چوراہوں پہ ڈھونڈ رہے تھے, یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے, بلاؤ ان کو 1 گھنٹہ ضائع کیے بغیر. اسی لیے ہمارے ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا تھا کہ آج ہم ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھائیں گے. قادیانیوں کو بلایا گیا. کتنے دن بحث ہوئی؟ 13 دن. مفتی صاحب کہتے ہیں جب بات چلی نا وہاں اور دلائل آئے, پھر مجھے دل سے احساس ہونے لگا کہ محمود ابھی تک تو کہتا تھا کہ قرآن پڑھاتے چھوڑ کے, حدیث پڑھاتے چھوڑ کے تو اٹھ کے اسمبلی آ گیا, شاید تم سے کوئی گناہ ہوا اس بے دینی کے ماحول میں آیا. یار ہو سکتا ہے اللہ حضور کی ختم نبوت کا وہ کام جس کے لیے انور شاہ کشمیری نے ڈھابیل سے چل کے باولپور کی عدالت تک بیماری میں آئے, حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں بندوں کی قربانی لگائی, آج شاید اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا. اور وہی ہوا جب قادیانی آیا, جھاوریاں ضلع سرگودا کے غیرت مندوں میری طرف دیکھنا, سر پہ پگڑی مرزا ناصر نے باندھی ہوئی تھی, ادھر قرآن شریف لٹکایا ہوا تھا حمائل شریف میں, کلمے کی پٹی ماتھے پہ باندھی تھی, جبہ پہن کے ہاتھ میں عصا لے کر آیا. اسمبلی کو لوگوں نے اسے دیکھا اور ان مولویوں کو دیکھا, کسی کے سر پہ پگڑی کسی پہ ٹوپی, اور وہ تو پورا سج دھج کے آیا. تو اسمبلی کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کافر ہے, یہ قادیانی غلط ہے. اور وہ ظالم اللہ کے نام پہ یوں سر جھکا کے کہتا جل جلالہ, اور حضور علیہ السلام کے نام پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مفتی محمود کہتے ہیں ہم نے مصلی پہ پوری راتیں اللہ کے سامنے روئیں کہ میرے مولا ہمارے اسمبلی کے لوگوں کے دل میں دین کا درد ہے, ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہے, یہ نہیں جانتے قادیانی کتنا بڑا دجال ہے. اگر یہ اس ظاہری حلیے سے اور ظاہری سازش کے اندر مرعوب ہو گئے کیا بنے گا. کہتے ہم روئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, تہجد میں اٹھ کے مانگا مولا کرم فرما دے. آخر بحث ہوئی اور حوالہ جات آئے, اور جب اس نے یہ باتیں کی تو مفتی محمود رحمۃ اللہ کو رب نے موقع دیا. یہ کھڑے ہوئے اور ان نے کہا سنو, اگر حضور پاک کے بعد نبوت کا تاج کسی کے سر پہ سجتا ہے تو یہ کہتے ہیں قادیانی کے سر پہ سجدہ ہے. اور وہ قادیانی وہ ہے جو ظالم کہتے ہیں کہ میری بیوی امہات المؤمنین کے برابر ہے, حضرت ام عائشہ کے برابر ہے. یہ حوالہ. وہ کہتے ہیں میرے نواسے حضرت حسن اور حسین کے برابر ہیں, یہ حوالہ. اور وہ ظالم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ سویا, خواب میں اللہ نے میرے ساتھ سوئے اور مجھ سے مجھ پیدا ہوا, میں مریم بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اتنے برے حوالے جب یہ پیش کیے مفتی محمود نے اور کہا اسی کے دادے نے لکھا ہے, اے جو سر پہ پگڑی پہن کے بیٹھا ہے. نہ ہو ان کا حوالہ, مفتی محمود کو ڈی چوک اسلام آباد میں پھانسی پہ لٹکا دو. کہا دکھاؤ ان کو کتابیں, یہ ان نے لکھا ہے. اور اس نے یہ بھی لکھا ہے اسمبلی کے لوگوں, یوں سب کو کہا مفتی صاحب نے. مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ جو میرے اوپر ایمان لائے اس کی ماں نے حلال نطفہ جنا ہے. کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا. اور جو میرے اوپر ایمان نہیں لایا وہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا. انہوں نے کہا بتاؤ جتنے بیٹھے ہو تمہیں تمہاری ماں پر اعتبار ہے؟ کہا ہے. تو کون حضور کو آخری نبی مانتے؟ کہا جی مانتے. کہا جی مرزا کے مطابق جو حضور کو آخری مانے نہ آیا نبی نہ مانے, اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا. اب تو اسمبلی کے لوگ پھٹ پڑے. انہوں نے کہا اس کے جبے اور کبے پہ نہ جانا. اور پھر مفتی صاحب نے تاریخی چیلنج کیا, کہا بھٹو صاحب آپ کے پاس اس ٹائم وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے, اللہ کے دربار میں آپ نے بھی آنا ہے اور ہم نے بھی آنا ہے, نبوت کی سفارش اللہ ہم سب کو دے گا. آپ اٹھائیے ہیلی کاپٹر, بندہ بھیجیے اس وقت جناب نگر وہاں روے میں, اپنا نمائندہ دیجیے, ڈی سی جائے وہاں کا, روا بک ڈیپو جہاں سے یہ کتابیں چھپی ہیں لے کر آئے اور ملاؤ کیا ہمارے حوالے اور ان کے حوالے ایک ہیں یا نہیں ہے. کہیں یہ نہ کہنا کہ ہم اپنی طرف سے کتابیں چھاپ کیا ہیں. تاریخی چیلنج دی. کہا میں باندھ دو, اس ٹائم موبائل نہیں تھے, لینڈ لائن کی فون تھی. کہا ہم سب کو کمرے میں باندھ دو اور تصدیق کراؤ. تصدیقیں ہوئیں, حوالے چلے, بات چلی, 13 دن بحث ہوئی. 2 دن مرزا طاہر کو موقع ملا کہ اپنے کفر کو اسلام بتا, اور ایک دن ڈاکٹر عبد الکریم بے ایمان جو تھا لاہوری قادیانیوں کو گروپ, اس کو موقع ملا. زور لگا انہوں نے, لیکن اسمبلی کے لوگ تو سمجھ گئے تھے کہ حضور کے گستاخ ہیں, انہوں نے تو شکل بنائی ہوئی ہے.
माशाल्लाह تو جب یہ بات ہوئی نا تو پھر اس وقت ووٹنگ کرائی بھٹو صاحب نے. اللہ اکبر. اس واقعے کو پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل آخری رات صبح ووٹنگ ہونی ہے. ذوالفقار علی بھٹو MNA ہاسٹل میں آئے. مفتی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا مجھ سے باہر آئے تو حیران ہو گئے. بغیر پروٹوکول کے اکیلا وزیر اعظم. کہ جی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی بیٹھا. ایک بات کہنی ہے, میرے اوپر عالمی دنیا کا دباؤ ہے. اقوام متحدہ سے لے کر بھٹو صاحب امریکہ کو کہتے تھے وائٹ ایلیفینٹ, یہ سفید ہاتھی تک کا دباؤ ہے. اس ٹائم میری اسٹیبلشمنٹ میرے اوپر دباؤ ڈال چکی. اس ٹائم کتنے قادیانی ہمارے بیوروکریسی میں بیٹھے تھے. کہ یہ سب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے اگر میں فیصلہ کروں, لیکن میں گناہ گار ہوں. محمود مفتی صاحب, اس ٹائم میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ بن کے نہیں آیا. میں ایک حضور کا امتی, نبی کے وارث عالم سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. مجھے بتائیں اگر ہم دستخط کر دیں اس بات پہ کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ بات کرتے اس کی آنکھوں میں زاروں قطاروں سے. نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تو جو کام کر رہا ہے حضور پاک کی وراثت کا, تجھے نبوت کی سفارش ملے گی. اس نے کہا جی بہت اچھا. ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیا اور وہیں سے واپس. صبح ووٹنگ ہوئی. ہر ضلع کے DC کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ کا MNA ممبر آف دا نیشنل اسمبلی یہاں موجود ہونا چاہیے. پوری میجارٹی موجود تھی. میجارٹی کیا کل تعداد موجود تھی. وہاں پر وہ لوگ بھی تھے جو اقلیتی برادری کے تھے, دوسری قوموں دوسری مذہب کے, وہ بھی آئے ہوئے تھے جو نمائندہ تھے اسمبلی کے. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور سارے علماء بریلوی دیوبندی سارے بیٹھے تھے. ادھر قادیانی بھی بیٹھے ہیں, ادھر حکومت بیٹھی. طے یہ ہوا, جناب فاروق علی خان اس وقت کے اسپیکر تھے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. طے یہ ہوا کہ پہلے قرارداد ایک ہی پیش کر کے ووٹنگ کرائیں گے کہ جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے کہ وہ ہی مسلمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, اور جو ان کو مسلمان مانتے وہ بھی آتی ہے. 2 دفعہ کرائیں گے. طے یہ تھا. جب پہلی دفعہ یہ اعلان ہوا نا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور پاک کے خط نبوت کا منکر بے ایمان ہے اور قانون بننا چاہیے وہ حامی ہے, ذرا وہ نمائندے ہاتھ کھڑا کریں. یقین مانیں, اللہ کا فضل دیکھیں, مسلمان کا ہاتھ بھی اٹھ گیا, اقلیتی ممبروں کا ہاتھ بھی اٹھ گیا, اور ہاتھ ایسے کھڑے ہوئے نا. تو اس نے اپنے سارجنٹ کو کہا جو ٹھہرے ہوئے تھے کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کہیں کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے, کیونکہ دوسری ووٹنگ کی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی نا. تو سب کے ہاتھ حضور پاک کی ختم نبوت کے صدقے میں اٹھ گئے. مسلمانوں, اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے قادیانی. قانون بن گیا. یہ قانون بنا تو سیاسی علماء کی وجہ سے بنا. تو پھر مفتی محمود خوشی سے روئے, اللہ میں نہیں جانتا تھا, تو نے مجھے مسند حدیث سے اٹھایا, مسند تدریس سے اٹھایا, مسند تفسیر سے اٹھایا, مسند افتاء سے اٹھایا, اور اس گندے ماحول میں اس لیے لایا کہ میں حضور پاک کے دین کی خدمت کر پاؤں. پھر مفتی محمود کی خوشی کی انتہا نہ رہی. جو کل تک مغموم تھے, پریشان تھے, حیران تھے, سرگردان تھے, کیا ہو گیا میرے ساتھ, آج وہ خوشی کے شادمانے بجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں منہ دکھانے کے قابل ہو گیا. یہ ہے ان سیاسی علماء کا کردار. اور جب قادیانی ذلیل ہو کے نکلے, آئین میں لکھ دیا گیا, تو قادیانیوں نے جا کے ایک پھڈا پھیلایا, ایک شور مچایا, ایک سازش پھیلائی, ایک پروپیگنڈا عام کیا. پتہ ہے کیا؟ لوگوں علماء کی عزت کرو, تمہیں نماز پڑھاتے ہیں. علماء کی عزت کرو, تمہیں جمعہ پڑھاتے ہیں. علماء کی عزت کرو, خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے. علماء کی عزت کرو, تبلیغ کر کے درس دے کر تمہارے ایمان کو سنبھالتے. سیاسی علماء قدر نہ کرنے, ان کو اسلام آباد چاہیے. یہ قادیانی اپنے چوٹ کو رو رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میری منجی جس نے ٹھوکی ہے وہ سیاسی عالم ہے, اور میرے امت کا نوجوان, میرا مسلمان بھائی, وہ بھی آج مجھے یہی کہتا ہے, اجی سیاسی مولوی دی کیڑی لوگ ہیں, مسجد تے بہت اللہ اللہ کرو. میرے بھائی, اس وقت اگر مفتی محمود نہ ہوتا پھر قانون نہ بنتا, اس وقت سیاسی علماء نہ ہوتے قانون سازی نہ ہوتی. یہ لیجسلیشن ہوئی ہے تو ان علماء کے بلبوتے پہ اللہ کے فضل سے ہوئی. اور میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں, فروری 1932 میں الصادق مسجد باولپور میں جمعہ پڑھایا ہے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے. وہاں سے چل کے آئے تھے ختم نبوت کی جنگ لڑنے.
عدالت نے فیصلہ دیا تھا اسلام کے حق میں قادیانیوں کے خلاف، قانون نہیں بنا، پھر پارٹیشن ہو گئی، پھر ملک پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، بر صغیر بٹ گیا، وہ ہندوستان کے پاکستان ٹھہرا، اس کے بعد قرارداد مقاصد آئی، پر ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں تھا علماء کا، حالانکہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بانیان میں بیٹھے تھے، پر نہیں مانا گئے ان کی بات کہ وہ نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہے بھائی، اوکے قانون نہیں بنا۔ پھر 1953 آیا، خواجہ ناظم الدین پاکستان کا وزیر اعظم تھا، جب عطا اللہ شاہ بخاری لاہور کے سڑکوں پر نوجوانوں کو لے کر نکلے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد نایا نبی ہم نہیں مانتے، پتہ ہے کتنے نوجوان شہید ہوئے؟ بولیے 10,000۔ ذرا ایک دفعہ پھر بولیے، اللہ نے آپ کو زبان دی، آواز سے بولیے کتنے؟ 10,000 بندہ شہید ہو گیا۔ جی ہاں، 1,00,000 آدمی زخمی ہوا، 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا۔ 1953 کی تحریک، ماؤں کے بیٹوں اور شہزادوں، بیویوں کے سہاگوں کا خون نالیوں میں چل رہا تھا لاہور کی گلیوں میں۔ خواجہ ناظم الدین کی پولیس نے سٹیٹ پہ سٹیٹ فائرنگ کی ہے، لیکن سلام ہے ان شہدائے ختم نبوت کو جو کلاشنکوف کی بیرل کے سامنے یوں سینہ تان کے آتے، اے ناظم الدین کی پولیس، تمہارے کلاشن میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے محمد کے عاشقوں کے پاس سینے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قانون نہیں بنا 1953 میں بھی۔ کیوں؟ ہمارے پاس مذہبی طاقت تھی، ہمارے پاس مسل کی طاقت تھی، تنظیمی تحریکی طاقت تھی، تبلیغی جہادی طاقت تھی، خانقاہ کی طاقت تھی، مدرسے و مسجد کی طاقت، مکتب کی طاقت تھی، سیاسی طاقت نہیں تھی۔ 1974 میں مسئلہ اٹھا تو وہاں سیاسی علماء کی طاقت تھی، یہ نبوت کے وارث وہاں بیٹھے تھے۔ پھر ایک بندہ بھی نہ قتل ہوا، نہ زخمی ہوا، نہ گھر سے بے گھر ہوا، نہ کسی کی پگڑی اچھالی گئی، نہ کسی کا رومال اچھالا گیا، اور یوں قانون بنا۔ کیوں؟ اس وقت سیاسی علماء موقع پر موجود تھے۔ یہ ہے مسئلہ سیاسی علماء کی طاقت کا۔ اور آج ہم ان مولویوں کو ایسے منٹ میں لے لیتے ہیں، آج یہ انہوں کی کام ہے، یہ دین کی مظلوم فیلڈ ہے، اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ابھی یہ جو ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہوا ہے، جو ابھی پاس ہوا ہے، ایمان سے مجھے بتاؤ اس پہ کس کا ہاتھ ہے؟ نہیں علماء کرام، میرے مفتی عبدالشکور کی شہادت لگی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے کئی عوامل ہوں گے، اس میں ایک وجہ مفتی عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ اور اہل بیت کی چوکیداری بھی تو ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ ساری ترتیب ہوئی، اسمبلی نے بھی پاس کر دیا، سینٹ نے بھی پاس کر دیا۔ یہودی ایجنٹ کا آخری نمائندہ بیٹھا تھا جس نے ویٹو کر کے کام خراب کیا، ورنہ سیاسی علماء تو اپنا بھرپور کام کر چکے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، اگر کرسی صدارت پر بھی ہمارا عالم بیٹھا ہوتا، قانون بننے میں دیر لگتی؟ یوں منٹ کا کام، یوں منٹ۔ مسئلہ یہ ہے آج ہم اس فیلڈ کو دین نہیں سمجھتے۔ لوگوں، تدریس کی فیلڈ، تصوف کی فیلڈ اور سیاست کی فیلڈ، یہ تینوں اسلام کی بنیاد ہے۔ مدرسہ و مسجد، اسی طرح خانقاہ اور اسی طرح سیاست، مدارس اور مساجد یہ دین کا راستہ ہے۔ خانقاہ میں اللہ اللہ کرنا یہ اس راستے کی روشنی ہے، اور سیاست اس راستے میں رکاوٹیں اور کانٹے ہٹانے کا نام ہے، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ یہ نہیں ہوگا تو نہیں بنے گا۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے، میرے رات کی اس تاریکی میں بیٹھ کے، جب تاریخ بھی بدل چکی ہو، جب رات کا یہ پہر آ چکا ہو، آج میں 400 کلومیٹر سفر کر کے اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میرے کندھے پر بھی فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کے کندھوں پر بھی بیٹھے۔ میں نے جسے حق سمجھا اللہ کے گھر میں ٹھوک بجا کے بات کی، کوئی مجھے غلط کہے، کوئی مجھے اچھا کہے، مجھے مد و ذم برابر کر دی۔ مجھے نہیں پرواہ کسی کی مذمت کی یا کسی کی تائید و نصرت کی۔ میں نے جسے حق سمجھا اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے وہ کہہ دیا۔ اب پیغام آپ تک پہنچا یا اس میڈیا کے کیمراز کے ذریعے دنیا تک پہنچا، اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ سیاست اسلامیہ میں جمعیت علماء اسلام کے دست و بازو بنے یا نہ بنے۔
کریں گے انشاءاللہ. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگر آپ کو تائید ہے آپ ہاتھ کھڑے کر کے بات کریں. دین کی اس کمزور میدان کو مضبوط کریں گے, علماء کے ساتھ چلیں گے, سیاست اسلامیہ میں جمعیت علماء اسلام کے دست و بازو بنو گے, اور اسلام کے لیے گلی گلی, چوک چوک, چوراہے چوراہے, ایک ایک جگہ کونے کونے میں جانا پڑا تو جاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں آپ کی خدمت میں بڑے درد دل اور دکھی جملوں کے ساتھ مسئلہ فلسطین کی بات کرنے لگا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے فلسطین میں یہ حال ہے کہ وہاں ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں. اسرائیل بمبارمنٹ پہ بمبارمنٹ کر رہا ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے. اللہ اکبر. مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے, کافر ملک ہے تو ہندوستان کو تسلیم ہم نے نہیں کیا, وہ بھی تو کافر ہے. امریکہ اور برطانیہ کو نہیں کیا, وہ بھی تو کافر ہے, اس کو کر لو تو کیا ہوتا ہے. میں یہ سمجھانے لگا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی تمہیں پتہ ہے کہ اسرائیل نام کا ملک دنیا میں نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے, وہ جو اسرائیل ہے. میں نے کہا پہلے میری پوری بات سن. کہتے وہ کیسے نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک بات مجھے بتا, یہ ملک پاکستان ہے؟ کہتے جی ہاں. میں جھاوریاں کی مثال دیتا ہوں. یہ جھاوریاں صوبہ پنجاب ہے, سرگودا ضلع ہے, تحصیل شاہپور ہے. یہاں کوئی بندہ آ کے 100 ایکڑ میں اپنی جگہ خریدے اور بہترین کالونی بنائے, ہم بیچ بھی دیں گے, کالونی میں بنا کے رہائش رکھے گا. کچھ ٹائم کے بعد وہ باڑ لگا کے کہے یہ میرا ملک ہے, ملک بن جائے گا؟ کنٹری کریٹ ہو جائے گی؟ نہیں. اسرائیل ایسے بنا ہے. جرمنی سے مار کھا کے آئے یہودی, فلسطین کی زمین خریدی 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 خریدی, کالونیاں بنائے, علاقے بنائے, بہترین ماجوین جگہ بن گئی. کچھ ٹائم کے بعد کہا یہ ہمارا ملک ہے, اس کا نام اسرائیل ہے. 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا ایک ناجائز بچہ ہے, ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر ہے. کیوں فرمایا تھا؟ وہ اس چیز کو جانتے تھے. تو میرے دوستو, وہ فلسطین کا مسئلہ جو غاصب اور غدار لوگ ہیں, لیکن ہم لوگ پتہ ہی نہیں ہے, مطالعہ بھی نہیں ہے, نوجوان پڑھتے بھی نہیں ہیں. فلسطینی وہاں جو جنگ لڑ رہے ہیں نا, وہ صرف اپنی زمین کی نہیں لڑ رہے ہیں, وہاں پر موجود مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ میں ایک ہی لفظ میں بتاتا ہوں, ایک ہی لفظ میں, صرف قبلہ اول نہیں, ایک لفظ میں اس کی فضیلت دینے لگا ہوں. ادھر ایسی عبادت ہوئی ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے اس دھرتی پہ, نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہاں ایسی نماز پڑھی گئی ہے جہاں امام بھی نبی ہے, مقتدی بھی نبی ہے. یہ نماز خانے کعبے پہ بھی نہیں ہوئی, مسجد نبوی میں بھی نہیں ہوئی. حضور پاک کو اللہ نے وہاں بلایا قبلہ اول میں. یہ نماز بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ میں بھی تو پڑھی جا سکتی تھی. اللہ نے حضور کو ادھر کیوں بلایا؟ بیت اللہ تو ان سے افضل جگہ ہے, یہاں پڑھی جاتی. اس کا ایک ہی جواب ہے, میں اپنے گھر کی مسجد میں امام بنوں, لوگ کہیں گے یہ کون سا رتبہ ہے. میں کسی اور کے ہاں جا کر امام بنوں, لوگ کہیں گے عزت ہے. میرے پاک پیغمبر کو قبلہ بنی اسرائیل میں بنا کر امام الانبیاء بنا. یہ نبوت کو شان ملی ہے, رسول اللہ کی مزید شان کا اظہار ہے. وہاں پر بھی امام ہمارے نبی ہیں, جہاں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کو اس زمین نے اپنے سینے میں پالا ہے. یہ وہ جگہ ہے. فلسطینی اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جنگ آپ کی بھی ہے سرگودا کے غیوروں, وہ جنگ میری بھی ہے, صرف ان کی نہیں ہے. آج ہم اقوام متحدہ کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں اور ملک پاکستان کو اس نہج پہ مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ قرضوں کے تھلے اتنا ڈوب گیا ہے کہ وہ آواز بھی اٹھائے تو کیا اٹھائے. کہیں گے ہمارا کھاتے ہو, ہمارے خلاف بولتے ہو. یہی سازش تھی. یہی تو مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ ملک پر 3 قسم کے ڈاکے پڑ گئے ہیں. قادیانیت کا قانون بھی بدلے گا, ایٹمی اثاثے بھی بدلے گا, اور یہ معاشی طور پہ ملک کو ڈبوئے گا. لیکن لوگ کہتے تھے مولوی آئیں جاتے ہیں نا, اپنا مسئلہ ہے. پھر وہ مولوی اٹھا تو اس نے 2 چیزوں میں تو ناکامی کرا دی, نہ ایٹم جانے دیا, نہ قادیانیت کا مسئلہ جانے دیا, لیکن معیشت میں ڈبا گیا نا. 2016 میں تو ہم IMF کو اللہ حافظ کہہ چکے تھے. اس کے بعد IMF کے پاس جا کے نے وہ قرضہ لیا جو 25,000 ارب روپیہ ہے. 72 سالوں کا قرضہ 27,000 ارب روپیہ ہے. 3.5 سال کا قرضہ 25,000 ارب روپیہ. معیشت ڈوب گئی نا. تو اب ہم جواب دینے کے چکر میں نہیں ہیں, اب ہم وہاں بیٹھے اور بات ہی کر رہے
آج اگر ملک پاکستان مضبوط ہوتا نا، اللہ کی قسم ایک دھمکی جاتی ان کا پیشاب نکل جاتا۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں اپنی حکومت کو کچھ جرت کے بندہ ناخن لے، کچھ ہوش کے ناخن لے۔ آپ ایک دھمکی وہاں دلوا دیں، ہمارے حافظ صاحب کو اللہ جزا خیر دے، ہمارے آرمی چیف صاحب کو، میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں، اگر یہ ایک دھمکی اسرائیل کو لگا دے، محمد بن قاسم کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جائے، دنیا یوں سلام پیش کرے، یار ہم قبلہ اولا کے محافظ بنے۔ جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو اس وقت فلسطینیوں نے اسرائیل کو سینہ دکھا کے کہا تھا آج ہم ایٹمی قوت بن گئے۔ آج ہمارا کیا فائدہ؟ اس سے کوئی ٹاکی ماران دی لوڑ ہے کہ غلط کرو نا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ مسلم حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گے، عرب دنیا تو پہلے سے خاموش۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو 3-4 کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اور غیرت کا مسئلہ ہے، ورنہ حدیث پاک میں ظلم کے خلاف نہیں اٹھو گے تو کل ظلم میں خود مبتلا ہو جاؤ گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے قاتل نہ بنیں۔ آپ کہیں گے ہم ان کے قاتل کیسے ہیں؟ یہ اٹھائیں ذرا، ابھی ایک بوتل پڑی تھی پانی کی، کہاں ہے؟ یہ لائیں ذرا ادھر، بسم اللہ، یہ لائیں۔ یہ نیسلے کا پانی خریدنا، یہ فلسطینیوں کا قاتل بننا ہے۔ نہ یہ مجھے یہاں کے لانے والے کے ذہن میں ہوگا، نہ ہمیں یہاں دوستوں شکر ہے میں نے تو نہیں پیا، نہ پلانے والے کے دماغ میں ہوگا۔ یہ اسرائیلی کمپنی کو بینیفٹ دی رہی ہے، یہ بینیفٹ اس کا وہی جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی کمپنی کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں پیپسی ضرور پینی ہے، ہمیں ایکوا کا پانی ضرور پینا ہے جو اسرائیلی کمپنی ہے، ہاں ہمیں کوک ضرور پینی ہے، ہمیں 7 اپ ضرور پینی ہے، ہمیں ڈیو ضرور پینی ہے، ہم نے لپٹن کی چائے ضرور کھانی ہے، یا ہم نے یہ میکڈونلڈ سے ضرور جا کے کچھ کھانا پینا ہے، زنگر برگر انہی کا کھانا ہے۔ اور یاد رکھو یہ تم سارا پیسہ وہی دے رہے ہو۔ مجھے دکھائیں بوتل، 1 منٹ۔ 100 روپے کی بوتل لے لی نا، 100 روپے کی، آپ کہیں گے کیا ہوگا اس سے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ 100 روپے سے وہ 2 کلاشنکوف کی گولیاں لے سکتا ہے، اور وہ مسلمان کے بچے میں وہاں اتارے گا اسرائیل، اس کے سینے میں، اور یہ خون کل قیامت میں رب کے دربار میں آیا، اللہ کی قسم ہماری نمازیں اور روزے نہیں چل سکیں گے اس کے سامنے۔ پڑھتے رہیں، سر سجدے میں رکھ کے رگڑ کے رکھ دیں، روزے رکھ رکھ کے کمر تختے کی طرح بنا دو، نہیں چل سکے گا دربار الہی میں یہ مسئلہ۔ اگر یہ اس کا قتل کا استغاثہ ہمارے پیسے پہ آ گیا، کہاں جائیں گی ہماری عبادتیں؟ کہاں جائیں گی ہماری ریاستیں؟ کیا جواب دے سکیں گے ہم؟ ہم جس ناج پہ پہنچے ہمیں ان کا قاتل تو نہیں بننا چاہیے۔ آج کے بعد یہ طے کرو، کل کوئی ہم مسلمان بندے میں سے نہ کوئی پیپسی کی کولڈ ڈرنکس خریدے گا، نہ یہ پانی خریدے گا، جتنے بیٹھے کرتے ہو انشاءاللہ۔ پہلا کام یہ بائیکاٹ کر دو، اس کا معاشی لیول پہ ان کا بائیکاٹ کرو تاکہ ہم ان کے معاون نہ بنے۔ نمبر 2، جو آپ کی آئی ڈیز ہیں، سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں، وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، گوگل ہو، کروم ہو، tune.pk ہو، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو یا کچھ اور ہو، ان سب کو فلسطینیوں کے حق میں رنگین کر دو۔ ڈی پی بھی فلسطین کی لگاؤ، پروفائل بھی فلسطین کی لگاؤ، اور نام بھی نہیں کا چلاؤ۔ یہ میڈیا وار آج کی دنیا کی بہت بڑی جنگ ہے۔ نمبر 3، حق تو ہے کہ ہمیں تلوار اٹھا کر وہاں جانا چاہیے، پر ہم نہیں جا سکتے، ہم عوام ہیں، ہم ویزاز کی پابندیوں میں۔ میں دنیا کے 3 بر اعظموں میں گھوما ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ویزا مل بھی جائے اور ہم جائیں نا تو ہمیں ایک سوئی بھی نہیں لے جانے دیں گے، ایک سوئی 50 mm سے زائد تو ہمیں پرفیوم بھی نہیں لینے جانے دیتے، وہ بھی اتار دیتے ہیں وہاں سے، ہاں جی آپ نے اس کو ہینڈ کیری میں نہیں لے جانا، 10 اور کی کرنا ہے، تو ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے مصلی بچا کر اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، سفید داڑھی والوں سے جن سے اللہ حیا فرماتا ہے، یہ ان معصوم بچوں سے جن کے گناہ نہیں ہیں، ان کے ہاتھ اٹھوا کر اللہ سے مانگو، قنوت نازلہ پڑھو، کر تو سکتے ہیں۔ تو یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے میڈیا وار سے حکومتوں پر بھی دباؤ پڑے گا، اور انشاءاللہ پڑ رہا ہے۔ قطر کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اسرائیل کی گیسز بند کر کے رکھ دیا، ابھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، اللہ کرے جلدی اٹھے۔ تو یہ کام میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے،
اور ہماری یہاں کی بیٹھی ہوئی التجائیں بھی کر سکتی ہیں. کریں گے انشاءاللہ تو ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. مولانا فضل الرحمان صاحب چوروں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے کہ پہلا سوال میں تو یہ بات آپ نے مان لی کہ مولانا فضل الرحمان خود چور نہیں ہے. یہ تو مان لیا نا. تو آپ بتائیں آپ نے مولانا کو کتنے ووٹ دیے ہیں؟ چلو چوروں کو ساتھ بھی تو جواب میں دیتا ہوں. جب آپ مان گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان خود چور نہیں ہے، کیونکہ یا تو آپ کہتے چور ہے، چور تو کسی دے باپ ہی اس کو ثابت نہیں کر سکتا نا. ماشاءاللہ. جب آپ مان گئے وہ چور نہیں ہے تو پھر آپ نے میڈیا میں کتنے حق پہ مولانا فضل الرحمان کی پوسٹ کی ہے، کتنا مولانا کی کمپین چلائی ہے، کتنا اس کا ساتھ دیا؟ پہلے یہ تو بتاؤ. اس کا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. بولنے پہ آپ تکڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اور رہ گئی آگے چوروں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ جن کا ساتھ مولانا نے دیا ہے نا، تمہارے نزدیک اگر وہ چور ہیں تو عدالت سے ان کو چور ڈکلیئر قرار دے دو. عدالت کے ہاں تو وہ چور نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں اقامہ کے نام پہ پاناما کے معاملات میں ڈال کے کسی اور نام پہ نکال دو. وہاں تو چوری ثابت نہیں ہوتی. اور جس کی چوری ثابت ہوئی ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا کام کرو. ٹھیک ہے، علامت مولانا تے بیٹھے نے. دوسرا، رفع دین کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے ایک نماز پڑھی ہو تو حدیث پاک سے ثابت کر دیں. میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ آپ عنوان پہ سوال لکھتے، ورنہ یہ میرا محبوب عنوان ہے، میں اس پہ یوں دلائل دے سکتا ہوں، میرے لیے پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ عنوان پہ سوال لکھتے تو مزہ آتا. باقی نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ اٹھے صحابہ کے مجمع میں فرمایا انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں. صحابہ نے کہا بالکل آپ کو حضور کی نماز آتی ہے. وہ اٹھے، انہوں نے نماز میں ایک دفعہ رفع الیدین فرمایا، پھر سلام تک رفع یدین نہیں فرمایا. سب صحابہ نے دیکھا. یہ صحیح بخاری جلد اول کی حدیث ہے. کوئی اس میں رکعت میں رفع الیدین کا لفظ نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو یہ صحیح حدیث ہے. میں نے ایک شخص کے سامنے پیش کی، اس نے کہا ایک اور حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے انہوں نے رفع یدین کیا تھا. میں نے کہا میں بخاری کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو مجھے بڑا بخاری سناتا تھا، اب بخاری پکڑتا تجھے بخار ہوتا ہے. پہلے میں نے اتنے موکنا میرے نام، اس کی تو بات نہیں کرتا، کسی اور کی بات کرنے پہ تیار بیٹھے ہو. تو ایسے نہیں کرو. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ عنوان پہ سوال لکھتے تو میں جواب دیتا. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل علیہم السلام. حضرت اسحاق کی نسل سے کئی انبیاء آئے ہیں. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ نسلیں چلی ہیں. 70,000 انبیاء آئے ہیں. تو ان کے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل. اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اس لیے بنی اسماعیل ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں. بس اتنا سا ہی فرق ہے. اوکے، کوئی ہے؟ مولانا کی سیاست صرف وزارت کے حصول کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، وزارت میں آئیں گے تو دین کی خدمت کی بات کریں گے نا. مولانا اگر وزیر بنیں گے یا ان کی جماعت وزارت لے گی تو کام کرے گی. اب بھی میری جماعت جمعیت علماء اسلام نے 16 مہینے میں وزارت مواصلات لی ہے. پتہ ہے کتنی نوکریاں دی ہیں؟ 5000 نوکری دی ہے اس نے 16 مہینے میں. اور وہ 50 لاکھ نوکریوں کی بات تھی، وہ اڑ گئی. 300 ڈیم تھے وہ فضا میں بنے، خلائی مخلوق نے دیکھنے ہیں. تو آپ کہتے ہیں وزارت لیں گے تو بات بنے گی نا. اچھا ہم وزارت کی بات کرتے ہیں، باقی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کعبہ شریف میں مؤذن لگا دو. ہاں، جنہوں نے تسی ووٹ دیں ہو انہیں وزارت نہیں لینی. وہ کہتے ہیں مجھے کعبہ شریف کا مؤذن لگا دیں. ہاں بھائی ہم بات مجھے قرات سکھا دیں، بھائی ہم اذان لیں گے. ایسے نہیں ہوتا، تھوڑا گزارا. کوڑ کتھا تے انڈے کتھا، ایسے نہیں کرتے. اے طریقہ ٹھیک نہیں. جتھے کوڑ انڈا بھی اتھے. ٹھیک ہے، ووٹ کسی اور کو ڈالیں اور مہنگائی آ جائے تو فضل الرحمان ختم کریں. سبحان اللہ، اس کو ووٹ دے پھر بات کریں نا. میں کراچی میں تھا تو مجھے ایک شخص نے کہا فضل الرحمان نے آج تک اسلام نافذ کیوں نہیں کیا. میں نے کہا بتا مولانا کو آج تک تو نے ووٹ کتنے دیے؟ چپ. میں نے کہا ووٹ تو دیتے ہیں اپنی پیاری جماعت نو. ہاں، فضل الرحمان کتنے؟ اے خدا کے بندے، فضل الرحمان کو ایم این اے دیتے ہو تم 10 12 15، اور یہ تو ایسے ہے وہاں 350 ایم این اے بیٹھے، ہمارے یہاں 15. اور ہمیں کیا کہیں گے؟ یہ جاؤ جنگل کاٹ کے آؤ. ہم کہیں گے کوئی آلہ دو، یہ چھری لے لو. چھری سے جنگل کٹتا ہے؟ ہاں، چاقو لے لو، چاقو سے جنگل کٹتا ہے؟
تو بھی جتنی طاقت دو گے اتنی طاقت پہ عمل کریں گے. آپ مولانا کو 2/3 میجارٹی دے, اس دن پوچھوں گا بھی اسلام نافذ ہوا ہے یا نہیں ہوا. آپ دے اس کو 15 MN تو پوچھو بھی آئین کیوں کیتے ہیں, پھر وہ بھی اعتراض کہ نا بابا اس پر تو تم نے یہ لے لیا اور وہ لے لیا. ایسے نہیں ہوتا. مولانا اسد محمود صاحب نے کرپشن کیا, ابھی کرپشن کیا تو عدالت کھلی ہے نا, بسم اللہ جائیں ذرا مفتی محمود کے پوتے پہ نکالے کرپشن, دا گز دا میدان. ادھر پرچی لکھنے پہ تو لوگوں کو جواب ہے, جلسے میں اس طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں بازو چڑھا کر بات کرنے کی باتیں دلیل میں آئے. اسمبلی کا فورم موجود ہے, عدلیہ موجود ہے, کرنے کی باتیں اور ہیں, عمل کی باتیں اور ہیں. خلاصہ دے کر بات ختم کرتا ہوں. میرے قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ سرحد میں آتا ہے, خیبر پختونخوا میں, KPK میں. تو حضرت مولانا وہی ہیں, اور یہ گورنمنٹ تباہی گورنمنٹ وہاں 10 سال رہی ہے پورے صوبے میں. انہوں نے زور لگایا ہے سر کے بالوں سے پاؤں کی ناخن تک, مولانا کے پیچھے ایک کرپشن بھی ثابت کر کے نہیں لا سکتے. اس سے بڑی کرامت اور کوئی لاؤ گے یار؟ مولانا صاحب نے طالبان کے قتل پہ دستخط کیے تھے. یہ جس صحافی نے بات کی ہے اسی نے دوبارہ معافی کا کلپ ریکارڈ کرایا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ الزام والی ویڈیو تو سن لی, معافی والی کلپ تو نہیں سنا. اس نے پھر معافی مانگی, میرے تو غلطی ہو گئی, میرے غلط انفارمیشن ہے. یہ خدا کے بندے, طالبان کی حکومت 5 سال رہی, 5 سال عید نماز ملا عمر کو جا کے مولانا فضل الرحمان پڑھاتا تھا کندھار میں. وہ امیر المومنین کا بھی امام ہے, اور آپ کہتے ہیں اینج کر دیتا تو اینج کر. اب بھی وہ آتے ہیں تو اس کو ہاتھ ملاتے ہیں عزت سے جھک کے. ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا بھی ہمیں مروایا ہے, اور تجھے پتا ہے. ہاں غلطی ڈوتری کرے تھے بھرے ڈاڈی, ایسے تو نہیں ہوتا نا. کسی اور کا کام ہو کسی اور پہ ڈالتے ہو آپ. کوئی ترتیب دیکھا کریں خدا کے. چلو لکھ کر کوئی سوال آتا تو میں آپ کو جواب دیتا. جزاکم اللہ خیر.